لوگوں نے بھی تو قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ گالیاں ہی نکالنی ہے، ماننا نہیں ہے. ویسے جا کے ہر کسی کو مان لیں گے، کبھی مودی کے پاؤں میں گر جائیں گے، کبھی عمران خان کے قدموں میں گر جائیں گے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے، ایک بندہ موجود ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، میرے مانے بغیر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یار آپ ٹمپریری طور پہ مان لو، دلی طور پہ اچھا اس کو. مسرور بھائی، حل کیا بتا رہے ہیں یہ لوگ کہ جی فوجیں بھیجو ادھر، جہاد کرو. اچھا جہاد پر جا بھی نہیں رہے. نہ کوئی اسلحہ، نہ یہ پتا جہاد کیسے کرنا ہے. ان کے ذہنوں میں نا وہ پرانے خیالات ڈالے ہوئے ان کے مولویوں نے. تلواریں اٹھاؤ تو جی نکل پڑو جہاد کے اوپر. شونا بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل چلے بتایا گئے اس کے شونا بھائی، سونا بھائی اوپر چلے گئے، مسرور بھائی چلے گئے. شونا بھائی باسی صاحب شونا کتنا شونا. نہیں یہ وہ والا شونا نہیں، وہ سونا ہے، سونا اچھا سونا یہ. چاندی. ہاں جی باسی صاحب جی طلب بھائی، دوسرے ہاں دوست جی لیں. باسی جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکریہ آپ آئے سر. آج کے موضوع کے مطابق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مسلمان سر ممالک کی اس حالت کو کس طرح آپ پیش کرنا چاہیں گے سر؟ آپ کی بہت مہربانی ہے، نوازش ہے، آپ نے موقع دیا ہے. کوشش کریں کہ اگر کوئی بندے سے آپ سوال پوچھیں یا اگر وہ بتانے کی کوشش کرے اس کو کمپلیٹ کر کے، تو پھر آپ اپنا اس کے اوپر جی سر بیان دیں. کریں بات آپ. کیونکہ اگر بندے کی بات کمپلیٹ نہ ہو تو آپ ساتھ کنٹینیو کریں تو پھر مزہ نہیں آتا بات کا، اس کی بھی سمجھ نہیں چلیں آتی. بھائی لوگ ہم مل کے ہی بات کر رہے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں بات. بھائی جان یہ نادر صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ اپنا وہ انڈیا والے بھائی کو ٹکٹ لے کے دیتے ہیں، اسرائیل جاتے ہیں. لیکن سر جی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پہ اتفاق رائے نہیں ہے. یہ چیزیں ہوں گی تو آگے گاڑی چلے گی. تو ٹھیک ہے. سر جی یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے ابھی تک میرے خیال سے حماس کے علاوہ ایران ٹک کے بیٹھا ہوا ہے فلسطین کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایران کہاں پہ اور پاکستان کہاں پہ اور فلسطین کہاں پہ، آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے. کہیں نہیں، دور دور تک. دور دور تک ہے نا. وقت تو ایک وہ بھی تھا جب پاکستان کے جہاز گئے تھے تو انہوں نے اسرائیل کے جہاز بھی گرائے تھے. وہ کب گئے تھے جی؟ ساری کہانیاں ہیں. یہ کہانیاں گیمیں ساری، یہ آپ کو نا وہ بابوں کی کہانیاں جیسے سناتے ہیں نا چھوٹے ہوتے، وہ کہانیاں. بھائی بات یہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ بھائی حل بتائیں. آپ نے شروع میں جو بات کی ہے نا، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی تھی، سوری آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آپ کی بات کو بیچ میں سے کاٹ لی ہے. اس کا حل بھی بتانا ہے بھائی، صرف یہ بات نہیں کہ وہ کہانیاں جو آپ نے سنی ہے ان کو ہی آپ پیش کر دیں یا میں ان کو پیش کر دوں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہمارے پاس ہے، تو آپ بتائیں پہلے حل. چلیں آپ بتائیں سر کیا حل ہے اس کا؟ سر اس کا حل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں. یہ وہی وقت ہے جب حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت دجالی قوتیں سب سے ٹاپ پر عروج پر ہوں گی اور اس سے پہلے میرا امام مہدی اور مسیح آئے گا. اس کو مان لینا، جو اس کو مانے گا وہ امن میں ہوگا. اس کا حل آج امام مہدی اور مسیح کو ماننا ہے، اس کے جھنڈے تلے آنا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ برف کی سلوں سے بھی ہو کر جانا پڑے تو اس کو جا کر میرا سلام کہنا اور اس کی نصرت کرنا. تو آپ لوگوں نے بجائے ان کو ماننے کے ان کی تضحیق کی، ان کے خلاف ہو گئے. بلکہ چلو بھائی ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں بھائی جی کے کریں جواب میں، چھوٹی سی نا بس کوشش کروں گا 1 منٹ کے اندر اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. اپنا واسی بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 587 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، اور نبوکدنضر نے جو کہ بابل کا بیبلونین کنگ تھا اس نے حملہ کیا تھا، اور پورا اس نے جو یروشلم تھا اس کو ڈسٹروائے کر دیا تھا. پورا ان کا جو ہیکل سلیمانی تھا جس کو یہ مسجد کہتے تھے وہ ساری تباہ کر دی تھی. دوسرا حملہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے اوپر 70 عیسوی میں، اور وہ ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو متنبع کیا کہ تم میرا انکار کر رہے ہو، تم میری ماں کے اوپر گندا الزام لگا رہے ہو، اور مجھے بھی ایک لحاظ سے گالی دے رہے ہو. جب میری ماں کو کہتے ہو کہ اس نے بدکاری کی ہے نعوذ باللہ، تو مجھے بھی ناجائز اولاد تم ثابت کر رہے ہو. تو میرا نہ صرف یہ کہ تمہیں میں آخری نبی ہوں تمہارے اندر، تم نہ صرف یہ کہ میرا انکار کر رہے ہو، الٹا میری مخالفت کر رہے ہو.
انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر لٹکا دیا اٹھا کے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا۔ 70 سال کے بعد ٹائٹس رومی نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میرے بھائی یہ جو ابھی حملہ ہوا ہے نا یروشلم کے اوپر، اپنا جو فلسطین کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے، یہ بھی عین بالکل تقریباً کم و بیش 70 سال کے بعد، مرزا صاحب کے دعوے کے 70 سال کے بعد فلسطین کے اوپر یہودی قابض ہوئے ہیں، اور رومن امپائر جو کہ نیو رومن امپائر کہلاتی ہے اس کی مدد سے، یعنی کہ برطانیہ، فرانس اور مغربی اقوام کی مدد سے قابض ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو مسلمانوں پر جو حالات ہیں وہ خدا کی تقدیر کے ماتحت ہیں۔ انہوں نے وقت کے امام کا انکار کیا ہے، اس نے جو تنبیہات کی تھیں ان لوگوں نے صرف نظر کیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا حل کوئی جہاد نہیں ہے بھائی، یہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ جہاد پر ہم نے جانا ہے، جا کر ہم نے طاقت کے بلبوتے پر اسرائیل کو زیر کرنا ہے، ابھی تک 75-76 سالوں میں تو کر نہیں سکے، آگے پتہ نہیں کیا کریں گے بھائی۔ اتنے بڑے بڑے بیری بیڑے وہ لے کر آ گئے ہیں، کسی مسلمان ملک کی مجال نہیں ہو رہی کہ وہ صرف آگے سے کنڈیم بھی کر دے، تو انہوں نے کیا اس کے سامنے سر اٹھانا ہے اور کیا انہوں نے اس سے جہاد کرنا ہے۔ یہ جو قومیں جمع ہوئی ہے نا اس وقت، جو میڈیٹرینین سی کے اندر جو اس وقت قومیں جمع ہوئی ہوئی ہیں، یہ دجالی قومیں ہیں، یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کے علماء کہتے ہیں وہ تو ابھی آیا نہیں ہے، دجال ہی نہیں آیا، یاجوج ماجوج کا ابھی تک خروج ہی نہیں ہوا۔ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ قومیں آپ جن سے لڑنے کا مقابلے کا سوچ رہے ہو یہ کون سی قومیں ہیں، تو آپ نے ان کے خلاف کیا تیاری کرنی ہے اور کیا آپ نے ان سے مقابلہ کرنا ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی ہدایات ہی نہیں ہے ان کے بارے میں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دجالی قومیں ہیں، یہ دجال ہیں، یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مقابلے کی اللہ نے کسی کو طاقت نہیں دی۔ کر کے دیکھ لو مقابلہ، 75-76 سالوں میں کیا کیا آپ نے؟ جب بھی آپ نے مقابلے کا سوچا ہے ہمیشہ بری شکست کھائی ہے آپ نے۔ ابھی بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا حل پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا، جب یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجے گا، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، اس کے اوپر ایمان لانا، اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو وحی کرے گا کہ طور کے دامن میں جا اور دعا کر۔ یہ جو ٹلیں گے نا، یہ جو آ کر میڈیٹرینین سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بیری بیڑے لے کر آئے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آئے، یہ ان کی خبریں تھیں کہ یہ آئیں گے، یہ اب جائیں گے ایسے نہیں میرے بھائی۔ جس طریقے سے آپ ان کو بھیجنا چاہ رہے ہیں نا، یہ ایسے نہیں جائیں گے، یہ اسی طریقے سے جائیں گے جس طریقے سے وقت کا امام آپ کو بتا رہا ہے، اور وہ صرف دعائیں ہیں۔ مسلمانوں کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی روزمرہ زندگی کو صالح بنانا ہوگا۔ یہ جو مسلمان بچیاں اور بچے ینگسٹر جو ناچ گانا کر رہے ہیں، جو کنجر خانہ کر رہے ہیں، ان سے باز آؤ۔ اپنے ملکوں کے اندر جو اڈے کھلے ہوئے ہیں ان کو بند کرو۔ ڈرامہ انڈسٹری میں جو مسلمان جا رہے ہیں اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں، یہ سارا بند کرو، خدا کی طرف آؤ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، مسلمانوں کو تنبیہ ہے، خدا کی طرف لوٹو۔ جب تک آپ خدا کی طرف واپس نہیں آؤ گے نا، اپنی روزمرہ زندگی کو صالح بناؤ، نیک بناؤ، خدا کے ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ حضور نے فرمایا جب یہ ہوگا تو اس وقت یہ دجال ایسے گھلے گا جیسے نمک گھلتا ہے پانی کے اندر، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ان کو آپ تلوار کے ذریعے نہیں ختم کر سکتے میرے بھائی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے۔ آپ اس تنبیہ کو صرف نظر کر رہے ہو، اس لیے تو آپ کامیاب نہیں ہو رہے کبھی بھی۔ آپ حضور نے جو ہدایت آپ کو دی ہے نا، اس ہدایت کے ماتحت آپ رہ کر ان سے مقابلہ کرو، وہ آپ کر نہیں رہے۔ آپ ادھر ادھر جناب اپنی سوچیں لگا رہے ہو، وہ جی حزب اللہ آ رہا ہے، وہ جی ایران نے فوجیں بھیج دی ہیں، ابھی یہ جھوٹی خبریں چل رہی ہیں، وہ جی چچن آرمی آ گئی، چچن آرمی، چچنیا کی آرمی جناب رشیا سے آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ او بھائی یہ دجالی قومیں ہیں، ان کے مقابلے کی نا کسی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، جو سیدھی بات ہے، جو کہ ہمیں قرآن مجید اور احادیث بتا رہی ہے۔
नादिर भाई, असल में ना वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो